حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی کے اوپر سوار تھے، ایک جگہ میں چکر دے رہے تھے. کسی نے عرض کیا حضرت نہ تو آپ اترتے ہیں، نہ آپ کہیں جاتے ہیں، نہ آپ اونٹ کو بٹھاتے ہیں، ایک جگہ پہ کیوں گھما رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا مجھے خود بھی نہیں معلوم کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں، البتہ میں نے اپنے محبوب کو یوں کرتے ہوئے دیکھا ہے، محبوب کو یوں کرتے ہوئے دیکھا ہے، لہٰذا میں ایسا کرتا ہوں. میرے نوجوان بھائیو، حضور کی سنتوں میں حکمتیں تلاش کرنے کی بجائے آنکھیں بند کر کے لکیر کے فقیر بن کے سنتوں کے اوپر مرنے مٹنے والے بن جاؤ، سنتوں کے اوپر مرنے مٹنے والے بن جاؤ. میں مادی اعتبار کی بات نہیں کر رہا، مادی اعتبار سے ہمیں چاہیے کہ ہم غیروں سے آگے بڑھ جائیں، غیروں کے طریقے بے شک اپنائیں، ان کے تجربات سے ہم فائدہ حاصل کریں، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، چاند کے اوپر چڑھنے میں، مریخ پہ چڑھنے میں. اصل میں ہماری پڑھے لکھے لوگوں کو یہ بھی شکوہ ہے کہ دنیا چاند پہ چڑھ گئی، مولوی وہی 1400 سال پہلے کی باتیں کرتے ہیں. تو بھائی ہم یہ کہتے ہیں کہ 1400 سال پرانے طور طریقے یہ چاند پہ چڑھنے میں رکاوٹ ثابت نہیں ہوتے. چاند پہ چڑھنے کے لیے جانور کی طرح کھڑے ہو کے پیشاب کرنا ضروری نہیں ہے، چاند پہ چڑھنے کے لیے جانوروں کی طرح ننگے پھرنا ضروری نہیں ہے، مصنون لباس پہن کے بھی بندہ چاند پہ چڑھ سکتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کوئی مولوی آپ کو منع نہیں کرتا کہ آپ چاند پہ کیوں چڑھے، آپ چاند پہ چڑھے، آپ مریخ پہ چڑھے، بے شک آپ سورج پہ چڑھ جائیں، لیکن حضور کے طور طریقوں کو نہ چھوڑیں. آپ دنیا کے جس خطے میں جائیں، دنیا کے جس مقام پہ جائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو سینے کے ساتھ چمٹائے رکھیں، مضبوطی سے اپنے ساتھ ان کو نگتی رکھیں. کیوں؟ یہود اور نصارہ کی پیروی کرنے والے ان کے طریقوں کو اختیار کر کے فخر محسوس کرتے ہیں، ہم حضور کی نورانی سنتوں کو اپناتے ہوئے شرماتے ہیں. یہ ہماری ایمانی کمزوری کی دلیل ہے. ہماری ترقی اس میں نہیں ہے کہ ہم آگے چلے جائیں، ہماری ترقی یہ ہے کہ ہم 1400 سال پیچھے چلے جائیں. ہمیں کہتے ہیں تم تو لکیر کی فقیر ہو، میں کہا کرتا ہوں الحمدللہ ہم لکیر کے فقیر ہیں، ہم لکیر کے فقیر ہیں. یہ سنتوں کی لکیر ہمارے سامنے موجود ہے، ہم اس لکیر پہ چلیں گے، ایک نہ ایک دن محبوب کے قدموں تک ہمیں یہ لکیر پہنچا دے گی. تمہارے پاس تو وہ لکیر بھی نہیں ہے، پتہ نہیں تمہارا رابطہ واشنگٹن سے ہوگا، تمہارا رابطہ لندن سے ہوگا، تمہارا رابطہ دہلی سے ہوگا، پتہ نہیں تم کس طرف جاؤ گے. الحمدللہ سنتوں کے ذریعے سے ہمارا ہر وقت مکے اور مدینے سے رابطہ جڑا رہتا ہے. تو معزز سامعین، ہمیں سنتوں کے اوپر شرمانا نہیں چاہیے، ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے. اس سے بہتر کوئی اور طریقہ دنیا کی کوئی قوم بتا نہیں سکتی، کوئی معاشرہ، کسی تہذیب والے، کسی ثقافت والے ہمیں دکھا نہیں سکتے. آج وہ بھی اس کو تسلیم کرنے پر مجبور ہیں کہ واقعی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں حکمتیں موجود ہیں، اور وہ ان حکمتوں کی بنیاد پہ آج محبوب کی سنتوں کو اپناتے رہے ہیں، اپنا رہے ہیں، ایک ایک سنت کو ہم سے لے رہے ہیں اور ہم سنتوں کو خیر بات کہہ رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت پہ مرنے مٹنے والے بن جائیں. معزز سامعین، معزز خواتین، غیروں کی نقالی میں ہمیں ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملنا. غیروں کی نقالی میں ہمیں ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملنا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے اتباع میں عزت ہی عزت ہے، عزت ہی عزت ہے. کسی کا آستہ اونچا ہے اتنا، کسی کا آستہ اونچا ہے اتنا کہ سر جھک کر بھی اونچا ہی رہے گا. ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے، ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے، زمانہ تم پہ ہنستا ہی رہے گا. جب ہم نے کہہ دیا کہ لوگ میرے اوپر ہنسیں گے تو واقعی آپ کے اوپر ہنستے رہیں گے، اور اگر آپ نے کہہ دیا کہ پرواہ نہیں ہے، میں کیا غیروں کی خاطر، ان لوگوں کی خاطر نبی کی سنتوں کو چھوڑ دوں؟ ہنسنے والے ہنستے رہیں گے، جلنے والے جلتے رہیں گے، میں محبوب کی سنتوں کو نہیں چھوڑ سکتا. لوگ کہتے ہیں کہ شاید سنتوں کو اپنانے سے زندگی مشکل ہو جائے گی. میرے بھائی، اسی معاشرے کے اندر، اسی دنیا کے اندر وہ لوگ بھی تو رہتے ہیں جو سنتوں کو اپنانے والے ہیں، ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. انہی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، انہی مسجدوں میں نمازیں پڑھتے ہیں، بازاروں میں خریداری کرتے ہیں، انہی ہوٹلوں میں کھانے کھاتے ہیں، ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم خام مخام میں پریشان ہوتے ہیں. اور میں اگلی بات آپ سے عرض کر دوں،
کہ परवरदिगार ज़ुल जलाल ने कायनात की हर मखलूक में नर को हुस्न बख्शा है। आप तजर्बा कर लें, आप जायजा ले लें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कायनात की हर मखलूक में नर और मादे में से नर को अल्लाह ने हुस्न बख्शा है। आप चिड़िया और चिड़िया को देखें, नर को अल्लाह ने हुस्न दिया है। कबूतर और कबूतरी को देखें, आप मोर और मोरनी को देखें, आप बैल और गाय को देखें, आप बकरे और बकरी को देखें, आप शेर और शेरनी को देखें। एक मरतबा हम अपने हजरत के साथ अफ्रीका के जंगल में सफर कर रहे थे। वहां पे हजरत ने फरमाया कि तुम ये जंगल में मुख्तलिफ जानवर देख रहे हो, हर जानवर में तुम देखोगे तुम्हें नर के अंदर हुस्न नजर आएगा, एक शान, एक वकार तुम्हें नजर आएगा। फिर फरमाने लगे कि लगता यही है कि रब्बी ज़ुल जलाल ने इंसानों में भी औरत की बनिस्बत मर्द को हुस्न अता किया है, मर्द को इम्तियाजी शान अता की है। ये और बात है कि जब फितरत मसहा हो जाती है तो बंदा अपने हाथों खुद अपने हुस्न को खत्म कर रहा होता है। परवरदिगार ज़ुल जलाल के फरिश्ते हैं, वो तस्बीह पढ़ते हैं, जिस दिन से पैदा हो चुके हैं उस दिन से लेके आज तक वो तस्बीह पढ़ते हैं। सुबहाना मन ज़य्यना रिजाला बिल्लुहा व ज़य्यना निसा बिद्दवाइब। पाक है वो परवरदिगार जिसने मर्दों को दाढ़ियों से जीनत बख्शी है, औरतों को जुल्फों के साथ जीनत बख्शी है। ये रब के फरिश्ते तस्बीह पढ़ते हैं। और हकीकत भी यही है कि मर्द के साथ दाढ़ी ये वाकई अच्छी लगती है। और ये आप कहें या मैं कहूं तो शायद कोई बंदा कह दे कि ये तो चूंकि कट्टर बुनियाद परस्त हैं इसलिए ये बात करते हैं। मैं आपको एक और बात बताता हूं, तजुर्बा आप लोग कर लें कि दो भाई हों जिनके कद काट एक जैसे हों, चेहरे के खद्दो खाल एक जैसे हों, एक का चेहरा सुन्नत से सजा हुआ, दूसरे का चेहरा सुन्नत से महरूम, दोनों को बराबर खड़ा कर दो, किसी शराबी कबाबी बदकार बंदे से पूछें कि दोनों में कौन सा प्यारा लगता है, वो शराबी कबाबी भी गवाही देगा कि जिसका चेहरा सुन्नत से सजा हुआ है वो प्यारा लगता है। सुन्नत किसको प्यारी नहीं लगती, किसको? परवरदिगार ज़ुल जलाल ने वो कशिश सुन्नत में रखी है, वो हुस्न सुन्नत में रखा है कि गैरों के तरीकों में वो हुस्न है नहीं। लेकिन हम कदम नहीं बढ़ा सकते। कदम बढ़ाएं, कोशिश करें, देख लेना रब्बी ज़ुल जलाल की मदद शामिल हाल होगी। कोई बंदा आपको बाद में ये नहीं कहेगा यार ये दाढ़ी आपने रख ली ना, अच्छी नहीं लगती। हकीकत यही है कि जिस बंदे की फितरत मसहा हो वो तो और बात है। जो नबी का कलमा गो है, नबी का आशिक है, वो देखेगा, मुबारकबाद देगा, कहेगा हाँ बहुत प्यारी लगती है। और माँ बहनों बेटियों से भी गुजारिश है कि वो भी रुकावट न बने। कितनी मरतबा ऐसा होता है, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, बेटा तो सुन्नत अपनाना चाहता है, माँ रुकावट बन जाती है। भाई तो सुन्नत अपनाना चाहता है, बहन रुकावट बन जाती है। खावन तो सुन्नत अपनाना चाहता है, बीवी रुकावट बन जाती है। हाय बहन, आपके ऊपर अफसोस है। क्या हो गया तुझे? क्या तुझे सलफ सालिहीन की खवातीन के बारे में पता नहीं है कि वो जिद कर करके अपने भाइयों को दीनदारी पर मजबूर किया करती थी? अरे माँ तुझे क्या हुआ? तेरे अंदर कितनी तब्दीली आ चुकी है, तू गैरों की नकाली कर करके कितनी बदल चुकी है। सलफ सालिहीन की खवातीन जिद किया करती थी, अपने बच्चों को दीन पे लाया करती थी, और आप जिद कर करके अपने बच्चों को बेदीन बना रही हैं। अफसोस से कहना पड़ता है, माएं जब छोटे बच्चों को पैंट शर्ट पहनाती हैं और जब बच्चा चल रहा होता है तो एक दूसरे से कहते हैं देखो देखो मेरा बेटा बिल्कुल अंग्रेज लगता है। हाय बहन, आज तो तुझे अपना बेटा अंग्रेज लगता है और तू बड़ी खुश हो रही है। क़यामत के दिन अगर आपके बेटे का हशर अंग्रेजों के साथ होगा उस वक्त क्या बनेगा? और परवरदिगार आपका हशर भी अंग्रेजों के साथ कर ले कि तुझे अंग्रेज बड़े अच्छे लगते थे, तू अपने बेटे को अंग्रेज बना के बड़ी खुश होती थी, लिहाजा आज तुझे मैं तुम्हारे महबूबीन से मिलाता हूं, लिहाजा तू अपने महबूबीन के साथ खड़ी हो जा। उस वक्त फिर हमारा क्या बनेगा? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ सुरखरू होने के लिए वज़ाकता हुजूर की तरफ बनानी ये जरूरी है। और मुअज़्ज़िज़ सामीन, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में अगर कोई बंदा एक जुमला भी गुस्ताखी के ऊपर मबनी कह दे, हम बर्दाश्त नहीं करते, जुलूस निकालते हैं, जलसे करते हैं कि ये गुस्ताख है, ये काफिर है, ये वाजिबुल कत्ल है। कोई बंदा तहरीर में थोड़ी सी बात लिख ले, हम बर्दाश्त नहीं करते। कोई खाके शाया कर दे, हम बर्दाश्त नहीं करते। और हकीकत भी यही है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जाती गिरामी के बारे में अदना से अदना
ایک بال کے برابر بھی بے ادبی نہ برداشت ہوتی ہے، نہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. یہ بات تو صحیح ہے، لیکن کبھی ہم نے غور بھی کیا ہے کہ وہ لوگ تو گستاخی کرتے ہی ہیں، ہم کس قدر گستاخ ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ جب ہم صبح صبح اٹھتے ہیں اور ہم اپنے چہرے کے اوپر چھری چلا رہے ہوتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو ذبح کر رہے ہوتے ہیں، پھر وہی سنتوں کے بال گندی نالی میں ہم پھینک دیتے ہیں. اس نالی میں، اس گٹر میں جہاں بندوں کا پیشاب بھی ہوتا ہے، پخانہ بھی ہوتا ہے، جانوروں کا گوبر بھی ہوتا ہے، اسی نالی کے اندر نبی کی سنتوں کے بال بھی تیر رہے ہوتے ہیں. کون یہ بہاتا ہے؟ ہم بہاتے ہیں، جو ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے کہلواتے ہیں. کبھی ہم نے سوچا ہے ہم گستاخی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ سمجھانے کے لیے عرض کرنا ضروری ہے. زیر ناف بال جن سے لوگ نفرت کرتے ہیں، اگر کوئی بندہ صاف کر لے، پانی میں بہا دے، نالی میں بہائے، بہانا جائز نہیں ہے. کوئی بندہ اس کو کوڑی کے ڈھیر میں پھینکے، پھینکنا جائز نہیں ہے. کوئی بندہ پاؤں کے تلے روندے، روندنا جائز نہیں ہے. کیوں؟ انسان کا جز ہے. اگرچہ زیر ناف بال ہیں پھر بھی انسان کا جز ہے. گندے نالی میں بہانا جائز نہیں ہے. اب شریعت تو ان بالوں کو بھی نالی میں بہانے کی اجازت نہیں دیتی، اور ہم روزانہ بلا ناغہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والی سنت پانی میں بہا رہے ہوتے ہیں. نہ مردوں کو افسوس ہوتا ہے، نہ گھر کی عورتوں کو افسوس ہوتا ہے. خواتین سے گزارش ہے، مردوں کو احساس دلائیں، مردوں کو احساس دلائیں. جب وہ نالی میں بہا رہے ہوتے ہیں، کم از کم ایک لمحے کے لیے ان کو متوجہ کر لیا کریں. یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ نبی کی سنت نہیں ہے، اس کی نبی سے نسبت نہیں ہے. یہ کہاں پانی میں بہتی ہوئی جا رہی ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم یہ سلسلہ ترک کر دیں. اگر یہ نہیں ہو سکتا، میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں کم از کم ان بالوں کو جمع کر لیں، محفوظ کر دیں، کسی صاف شاپر کے اندر بند کر کے طاقچے میں رکھ لیا کریں، اور ایک مرتبہ محبت کی نگاہ ان بالوں کے اوپر ڈالا کریں. اللہ، میں اپنی داڑھی کے اوپر نہ رکھ سکا، میں کمزور ہوں، میں نفس اور شیطان کا بندہ ہوں، لیکن اللہ میں محبت کی نگاہ سے تیری محبوب کی سنت کی طرف دیکھ رہا ہوں، جس کو میں نے روشن دان میں یا طاق میں سجایا ہوا ہے. چند دن متواتر ہم اس طرح روزانہ رکھیں گے اور پھر دیکھتے رہیں گے. ممکن ہے پروردگار ذوالجلال ہمارے دل میں حقیقی محبت پیدا کر دے، اور ہم اپنے چہروں کو سنتوں کے ساتھ سجانے کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. مائیں ضد کر کے کتنے مطالبے اپنے بیٹوں سے منوا لیتی ہیں، بیویاں اپنے خاوندوں سے کتنے مطالبے منوا لیتی ہیں، بہنیں اپنے بھائیوں سے کتنے مطالبے منوا لیتی ہیں. تو یہ بھی تو ایک مطالبہ ہے. کبھی ماں کھانا ترک کر دے، اس وقت تک بیٹا کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک کہ تو سنت چہرے پہ سجانے کا ارادہ نہیں کرے گا، اس وقت تک میں کھانا نہیں کھاؤں گی. ایک وقت، دو وقت، تین وقت وہ کھانا نہیں کھائے گی، بیٹے کا دل نرم ہو جائے گا. کبھی بہن اس طرح ضد کر لے اپنے بھائی کے سامنے کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک کہ تو نے نبی کی سنت کو چہرے پہ نہیں سجائی. دیکھیں بھائی، خود بخود نرم ہو جائے گا، خاوند خود بخود نرم ہو جائے گا. اگر اس طرح مائیں بہنیں بیٹیاں کوشش کریں گی تو وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی اپنانے میں حصہ دار بن جائیں گی. تو ایک تو ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنی ہے. وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. میرے بھائی، شاید آپ کو میرا یہ انداز اچھا نہ لگتا ہو، لیکن میں تمہیں کس طریقے سے سمجھاؤں، میں کیسے آپ کے دلوں میں یہ بات اتار دوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں ذلت نہیں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں عزت ہی عزت ہے، دنیا میں عزت ہے، آخرت میں عزت ہے. میں اپنے دل کے درد کا اظہار تمہارے سامنے کس طرح کروں؟